السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ بہت اہم رکوع ہے، اس کو آپ لوگ پلیز اس طریقے سے مت سمجھیے گا کہ یہ تو پچھلوں کی داستانیں اور پچھلوں کی کہانیاں ہیں اور ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ تم سے پہلے بھی ایسی ایک امت موجود تھی، ہم سے بھی پہلے ایک ایسی امت موجود تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی زیادہ فضیلت دی تھی، لیکن محض ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے تکبر اور تعصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پھر وہ غضب کا مستحق بنی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تم ذرا یاد کرو، تم لوگوں کو میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل فرمایا، نعمت التی انعمت علیکم، ان احسانات کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو، ان فضل کو یاد کرو جو کہ میں نے تمہارے اوپر کیے۔ اب انعام کیا کیا تھے اللہ کے؟ ان کو کتاب دی، یہ بات الگ ہے کہ اس میں بہت تعریفیں کر دی لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کتاب ایک دم فیہ ہدی و نور، ہدایت اور نورانی کتاب تھی وہ بھی۔ اس کتاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام ان پہ کیا کہ نبوت سے ان کو سرفراز کرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اعلیٰ نبی ان کو دیے گئے، پیغمبر دیے گئے۔ اس کے باوجود 2000 سال ان پہ ایسے گزرے کہ نبوت کا تار کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ شریعت دی، کتاب دی، جینے کا ایک ڈھنگ سکھایا، ان کے اندر حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بڑے بڑے بادشاہ اٹھائے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور تم میرے عہد کو پورا کرنا اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب یہ عہد کیا تھا؟ یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا کون سا وعدہ تھا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے اور وعدے کو پورا کرنا تو میں تمہارے عہد اور وعدے کو پورا کروں گا؟ اس کا تفصیلی ذکر آپ لوگوں کو ملے گا تورات اور زبور اور انجیل کی کتابوں میں۔ ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے تورات میں، 18ویں باب، 18ویں چیپٹر، 18ویں ورس میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ 18 چیپٹر 18 ورس میں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تورات میں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں میں تیرے مانند اپنا نبی برپا کروں گا، اور وہ وہی بتائے گا جو میں اس کو بولوں گا بولنے کو، اور وہ ایک دم سچ بات بتائے گا۔ تو یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ جب میرا وہ نبی تمہارے پاس آ جائے تو اس کی تصدیق کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مابین آ جائیں، مبعوث ہو جائیں 571 AD میں، تو ان کو ماننا۔ تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے اور عہد کو پورا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کے لیے کمر کس لینا، وہ جو بیان دیں، جو حکم دیں، اس کے آگے لبیک کہنا۔ وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا، تم کو پھر ذلت سے نکال کے وہ اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز کر دوں گا۔
وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور اے بنی اسرائیل صرف مجھ سے ڈرنا اور کسی سے مت ڈرنا کہ تم لوگ رائے حق سے منحرف ہو جاؤ، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، کجی اختیار کر لو، نہیں، مجھ سے ڈرنا، مصدقا لما معکم، جو کہ سچ بات بتلانے والی کتاب ہے اور سچ لے کر آئے گی۔ یہ جو کتاب تمہارے پاس تورات ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے بھی قرآن آیا ہے، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی۔ جس طرح آپ لوگ قرآن میں پڑھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے جتنی کتابیں نازل کری، تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھی، تو قرآن بھی اٹ سیلف گواہی دیتا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں، پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، ورنہ وہ پیشن گوئیاں تو جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ تو انڈائریکٹلی یہ ساری کتابیں آپس میں ایک دوسرے کی مصدقا لما معکم، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ ایک پیغمبر آخری الزماں آئیں گے، تم ان کا قبول کرنا، ان پر ایمان لانا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو سب سے پہلے کافر کفر کرنے والا تم ہی مت بن جانا، سب سے پہلے اس کے خود منکر مت بن جانا۔ یعنی تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے، تم تو منتظر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تم لوگ دعائیں مانگتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو انتظار رہتا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کی ریفرنس سے وہ لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ کافروں پہ ہمارا غلبہ عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی پارٹی میں ہمیں شمار فرمانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کو حقیر چیزوں پہ میری آیات کو فروخت مت کرنا۔ تو یہ آیات الہی کو رد کر رہے ہو صرف اس لیے کہ ہماری مسندیں، ہماری چودراہٹوں پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، تو یہ صرف دنیاوی سامان ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرنا اور کسی کا تقوی اختیار نہیں کرنا، صرف مجھ سے ڈرنا۔ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تم الحق وانتم تعلمون، اور دیکھو مخلوط مت کرنا، گڑمڑ مت کرنا، ملا مت دینا حق کو باطل کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرنا حق کو، چھپانا نہیں ہے حق کو۔ قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی آئی ہے اس کو پھر واضح کر کے اس کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگانا ہوگا۔ وانتم تعلمون، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو، یعنی سب سے پہلے یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہیں کرنا ہے جان بوجھ کے، کیونکہ جان بوجھ کے اگر کرے گا تو یہ تو کفر ہے، اور کفر آپ لوگ کو پتہ ہے اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دیتا ہے، رعایت آف اللہ، سختی۔ تو جان بوجھ کے یہ حرکت نہیں کرنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر جان بوجھ کے انسان کرے، وہ تو گمراہی اور ضلالت ہے، لیکن جب تمہارے پاس تورات ہے اور تورات میں پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جان بوجھ کے تمہارے پاس کتاب موجود ہے، اس کو پڑھ بھی رہے ہو پھر بھی کفر کر رہے ہو، تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور دیکھو قائم کرنا نماز کو، صرف پڑھنا نہیں، ہماری جس طرح پیشیاں ہوتی ہیں وہ نہیں، قائم کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی ہمیشہ اس بات کی آمادگی کرانی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیکھو زکوٰۃ دیتے رہنا اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور دیکھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہنا۔ یہ جماعتی نظام ان کے یہاں سے خارج ہو گئی، یعنی جماعت سے نماز ان کے یہاں ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو دوبارہ ریفرین کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہنا۔ آگے چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ فرما رہے کیا عجیب تم بات کہتے ہو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، نیکی کا حکم بھی دے رہے ہو، لیکن خود نیکی پہ عمل کرنے کو آمادہ نہیں ہو۔ یہاں آپ لوگ کو میں اس آیت کے تفصیل میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے روئے سخن علماء یہود کی طرف کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے حق کی، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، آج ایسے علماء کو پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ علماء حق ہیں جن کی بات دل پہ اثر انداز تو ہو ہی ہو، لیکن وہ خود بھی عمل سیدھا کر رہا ہو۔ لیکن آگے چلتے پہ کیا فرمایا، الا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، کتاب پڑھ بھی رہے ہو اور یہ حرکت بھی کر رہے ہو، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہ آپ لوگ بات سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے آگے صبر اور صلاۃ کی ایگزامپل کیوں دی ہے کہ مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ نماز سے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر تمہیں تکلیفیں پہنچے تو نماز سے اور صبر سے تمہیں مدد لینی ہے، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ تو یہاں یہ بات کھل کے آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ علماء سو جو کہ برے عالم ہوتے ہیں، ہر دور میں اور ہر امت میں برے عالم ضرور موجود رہیں گے، لیکن نماز اور صبر کے آگے کیا فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے
نماز اور صبر بہت بھاری چیز ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے لیے جو کہ خشوع رکھتے ہیں، جو کہ ڈرتے ہیں۔ یعنی صبر اپنا لو، دنیا میں کم سے کم معیارات پہ راضی ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ طرز عمل تمہارا ہونا چاہیے، علماء حق کا ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ یہاں آگے چلتے ہوئے فرمایا ان کے اوصاف کیا ہیں، جو کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بہت بھاری ہوتی ہے۔ عام علماء جو ہے وہ صبر اور نماز سے مدد حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیز بہت بھاری ہے، لیکن ان پہ بھاری نہیں ہے، الا علی الخاشعین، جو کہ رجوع کرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا الذین یظنون انہم، جن کو یہ معلوم ہے، ان کا گمان پورا پختہ ہے ان کے اوپر، کہ جن کو یہ معلوم ہے انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے ہاں مجھے جانا ہے، سوال جواب ہوگا۔ اگر یہ ایمان ہی نہ ہو، جس طرح آپ لوگ شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پہ ان کا ایمان ایک دم پختہ ہوتا ہے، یقین والا ایمان ہوتا ہے، ہمارے جیسا ایمان نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان کیا ہے آخرت پہ؟ اگر آخرت پہ ہمارا ایمان ہو تو ہم عمل کے حساب سے ایک دم سیدھا تیر کی طرح چلیں گے۔ ہمارا کوئی عمل جو ہے دنیا میں ایسا خرابی پہ انشاءاللہ منحصر نہیں ہوگا جو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کا ایمان نہیں ہے۔ ان لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اور اوصاف بتاتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں الذین یظنون انہم، جن کو یہ گمان ہے، ایک دم پختہ معلوم ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اس کی بارگاہ الہی میں جواب دہی کرنی ہے، اس کے ہاں مجھے روز آخر میں کھڑا ہو کے جواب دہی کرنی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ علماء سو جو کہ دین کو بیچتے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت ایک وعید فرمائی ہے اس حدیث میں۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی بہت جلد آ جائے گا، یعنی میری امت مسلمہ، یہ جو ابھی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے، اس پہ بہت جلد ایک ایسا معاملہ اور ایک ایسا دور آ جائے گا، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آ جائے گا۔ اب آپ لوگ گنتے رہیے گا۔ یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، صرف اسلام میں نام رہ جائے گا اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط، اس کے الفاظ، اس کے ٹیکسٹ، اس کے بطن کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ طرح طرح کی تحریفیں ملیں گی، طرح طرح کے ترجمے میں گھپلے ملیں گے۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط، الفاظ کے علاوہ۔ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، اور ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اس میں ہدایت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے لاکھ لوگ مسجد میں نظر آ رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، لیکن اصل میں مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ وعلماءهم وهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم، ان کے علماء، ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں، یعنی امت مسلمہ کے، ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں، آسمان کی چھت کے نیچے کے سب سے بدترین انسان ہوں گے، سب سے بدترین اور سب سے خراب انسان ہوں گے۔ یہ علماء کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا۔ آج ممبر رسول پہ موجود ہر شخص تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کافی شخص، بہت کم تعداد ایسی ہے جو کہ ممبر رسول کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن آج میجورٹی علماء ممبر رسول سے آگ برسانے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ آج کوئی بھی عالم دین قرآن نہیں سکھا رہا، اس کے علاوہ جو چیز آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، بتائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ قرآن جو کہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے نازل فرمائی حضور پہ، اس کے علاوہ ممبر رسول پہ ہر کتاب بیان کی جا رہی ہے سوائے قرآن کے۔ تو یہ دیکھیں پوری کی پوری حدیث فٹ بیٹھتی ہے کہ فتنہ انہی کے اندر، ان علماء جو سو ہیں انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا۔ جگہ جگہ وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہوں۔ یہ حال ہے، اس فرقہ واریت سے دوستوں اٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہودی بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ 30 لاکھ ہو، بھلے حج کرتے رہو، سال میں ایک بار آؤ حج کر کے چلے جاؤ، ہمارا کیا ہے، ہمارا کچھ بگاڑ تھوڑی رہے ہو۔ نمازیں ہیں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مسجدیں ہیں، جاؤ پڑھ کر آؤ، روزے ہیں 1 مہینے رمضان کے رکھو، پورے کرو، سو جاؤ، ہاں، لیکن نظام تمہارا نہیں چلے گا، نظام ہمارا چلے گا، کفرانہ نظام چلے گا، اللہ کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کی ذات سے کتنی بڑی بغاوت ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹ زندگی میں اللہ اکبر بول رہے ہیں، اور جو عام سطح ہے اس پہ اللہ کو بڑا کر ہی نہیں رہے ہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل کے اختتام میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا کرنے کا حق ہے، تم نے بس مسجدوں میں بڑا کر دیا اپنا۔ ویئر از دا پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس آف اسلام، ویئر از دا جوڈیشری آف اسلام، ویئر از دا پارلیمنٹ آف اسلام۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تو معاذ اللہ اس دنیا میں جو احکام ہے اس کے فالو تو نہیں ہو رہے ہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو ان علماء سو سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کیا بتایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر دین حق کو پریویل کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، تو تمہیں عبادت تو کرنی پڑے گی، اور عبادت کے ساتھ ساتھ صبر حاصل کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں تمہیں مضبوط رکھیں گی، ٹکا کے رکھیں گی، تاکہ تمہارا عمل سیدھا رہے۔
یہ نماز اور صبر ہی تھا نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے گئے وہاں سے دارالحجرہ سے, مکے سے مدینہ کی طرف, اور مکے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے, لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں, تیری عبادت نہیں کرنے دیتے ہیں مجھے, میں کیا کروں. خود ان کو بھی مجبور کرنا پڑا اس چیز پہ کہ اب آپ جائیے یہاں سے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, ان لوگوں کا گمان ہوتا ہے اس چیز پہ کہ ان کو اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون, اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. امید رکھتا ہوں کہ آج اس مختصر سے رکوع میں کافی اہم باتیں ایسی تھیں جو کہ ایک آئینہ دکھایا گیا ہے پریویس امت کا ہماری امت سے, کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں آئیں اور ان کے اندر اللہ نے کیا کیا احسانات فرمائے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایسے عالم دین پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو بگاڑ کے ایسا کانسیپٹ دیا گیا جس کی وجہ سے سارے کے سارے یہود اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور اللہ تعالیٰ کی سختی کا اور اللہ تعالیٰ کی ریت کا, غضب کا, عذاب کا مستحق بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جتنا ہم نے قرآن کا یہ رکوع پڑھا ہے اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.